سیل سن سیل نہیں بلکہ مدر سیل اینڈ ڈاٹر سیل. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ جب یعنی نہیں تھا سیکس ڈفرینسیشن نہیں تھی, ایک ہی سیکس تھا یعنی یونیسیلولر اینیمل ایک ہی سیکس, تو اس کی نیچر جو تھی فیمیل سے سملر تھی, سملر ٹو فیمیل تھی یا میل تھی؟ تو اینٹامولوجسٹ نے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن مجھے کہا کہ ایکس ایکس نیچر تھی, وہ فیمیل تھی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایکس وائی جو ہے دس از آلسو این ایوالوڈ فارم, لہٰذا ایکس ایکس ہیز ٹو بی اے سبسروینٹ آف ایکس وائی. تو اس سے بھی ثابت ہو گیا. پھر اس کو بھی اگر آپ فردر جو ہے وہ اس کو بھی آپ بھول جائیں, ایک طرف رکھ دیں کہ انسان کا وجود جو ہے یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے, جذبات جمع بریک. یعنی انسان کے جذبات جو ہیں وہ انسان کے اندر موومنٹ پیدا کرتے ہیں, اور ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فینومینن بنایا ہے جو جذبات کو کنٹرول کرنے والا فینومینن ہے. اچھا, شراب جب انسان کو پیتا ہے, شراب کے نشے میں کیا ہوتا ہے, وہ بے ہوش تو نہیں ہوتا, اس کے لیے اس طرح کیا ہے مد ہوش, لیکن ہوتا کیا ہے اس میں انسان کی جو جذبات ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ یہ بریک فینومینن جو ہے انسان کا یہ سپریس ہو جاتا ہے. تو جیسے گاڑی کی اگر بریک فیل ہو جائے گی تو کیا ہوگا, گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. تو شراب میں کیا ہوتا ہے کہ بریک فینومینن جو ہے یہ سپریس ہوتا ہے اور انسان کے جذبات جو ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں. اب ایک اور اینگل سے دیکھیں, مرد اور عورت میں کیا فرق ہے. یہ مرد ہے, یہ عورت ہے. تو ایکسپیرینس ہمارا کیا ہے, یعنی اس اعتبار سے بھی اگر آپ اس پورے ایوولوشن کے پروسیس میں سے گزر کر آئیں تو نیچے کیا ہے, جذبات ہیں, اور جوں جوں اوپر جا رہا ہے جذبات پر کنٹرول بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اگر آپ اس پروسیس کو بلیو کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مین شوڈ ہیو مور کنٹرول آن ہز ایموشنز ایز کمپیئر ٹو دا ویمن. اچھا, اب مرد اور عورت میں فرق کیا ہوا سے اگر آپ کوئی ریشو قائم کرنا چاہتے ہیں, اٹ کین بی مور, لیکن کم سے کم جو کیا ہوگا کہ جذبات اور بریک کا جو ریشو ہوگا کنٹرول کا, بریک کی بجائے کنٹرول کا, یعنی کم سے کم آپ کو کیا ماننا پڑے گا کہ ادھر یہ 51 اور یہ 49 ہے, اور یہاں پر آپ کو یہ ماننا پڑے گا جذبات اور کنٹرول کا جو ریشو ہے وہ یہاں پر 49 آپ کو ماننا پڑے گا اور یہاں پر 51 ماننا پڑے گا. تو مطلب کیا ہوا کہ عورت جو ہے وہ مرد کے زیادہ مقابلے میں زیادہ ایموشنل ہے. اچھا, رہا یہ کنٹرول, تو یہ کنٹرول کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کا نام ہے عقل. عقل کے معنی ذہانت نہیں ہے بلکہ بریک فینومینن, کہ اپنے جذبات پر کنٹرول جو ہے اس کا نام عقل ہے. اس لیے کہ عربی زبان میں عین قاف لام کا مادہ آتا ہے باندھنے کے لیے, اور عرب اقال اس رسی کو کہتے تھے کہ جس سے عرب بدو اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھتا تھا, اور جب وہ سوار ہوتا تھا تو پگڑی کے اوپر اس رسی کو باندھ لیتا تھا. اب عرب جو ہے وہ اونٹ پر تو سوار نہیں ہوتا, مرسیڈیز اور کیڈلیک پر سوار ہوتا ہے, لیکن آج بھی اس کا جو ٹریڈیشنل جو اس کی ایک ہے علامت ہے وہ وہی اقال ہے. آج بھی اس کو اقال کہتے ہیں, جو ان کے رومال کے اندر وہ رسی, اب تو وہ سونے کی تاروں کی بھی ہوتی ہیں, اسٹیٹس سمبل کے طور پر استعمال ہوتی ہیں, تو آج بھی اسے اقال کہا جاتا ہے. تو انسان کی شخصیت میں اس کے جذبات کو باندھنے والی چیز جو ہے وہ کیا ہے, وہ عقل ہے. اور یہی حدیث ہے, مطلب ہے میرے نزدیک اس حدیث کا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ناقصات العقل قرار دیا ہے کہ وہ عقل کی کسیاں ہیں, شارٹ ان عقل ہیں. تو شارٹ ان عقل اگر آپ اس کا ذہانت مطلب لیتے ہیں تو وہ تو ہمارے تجربے کے خلاف ہے. نمبر تو وہ زیادہ لے رہی ہیں, میٹرک میں بھی, انٹر میں بھی, بی اے میں بھی, لیکن یہ بھی ہمارا تجربہ ہے کہ وہ عقل جو ہے وہ واقعی ان میں کم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ وہ جذباتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو طلاق کا اختیار نہیں دیا. مرد کے اندر بھی جذبات ہیں, لیکن جذبات کے ایکسپریس کرنے میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک کنٹرول عطا کیا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی وہ جو حکمت آئی تھی نا بات کہ
اللہ جو ہے وہ العزیز بھی ہے، آل مائٹی بھی ہے اور آل وائز بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وزڈم جو ہے اس کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ جو ایگزیکیوشن پاور جو تھی اس کی وہ مرد کے حوالے کرتا، عورت کے حوالے نہ کرتا، کیونکہ عورت جو ہے وہ ریلیٹیولی زیادہ جذباتی واقع ہوئی ہے. تو ہمارا اصولی مضمون تو مکمل ہو گیا. آگے پھر ان جذبات کی بھی ریشو قرآن مجید نے اس مضمون کو بھی اخیر کر دی ہے کہ مرد کے جذبات کو بھی قرآن مجید نے ڈسکرائب کر کے 6 کی ایک پوری لسٹ دے دی ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 بڑی زبردست آیات میں سے ہے جس میں وٹ اٹریکٹس مین اس کی ایک لسٹ آئی ہے. اچھا اس لسٹ میں کیا ہے؟ نمبر 1 عورت ہے، نمبر 2 بیٹا ہے، نمبر 3 دولت ہے، نمبر 4 سواری ہے، اور نمبر 5 مویشی، اور نمبر 6 کھیتی. اور آپ دیکھ لیں اس آیت کو ایک طرف رکھیں، ایک نظر انسان مردوں کو دیکھیں، ایک طرف اس آیت کو پڑھیں تو آپ کو ڈٹو کاپی نظر آئے گی کہ انسان کی موومنٹ سب سے زیادہ وومن اورینٹڈ ہے. نمبر 2 سن اورینٹڈ ہے، بچے کے لیے مستقبل اس کے پر سوار رہتا ہے بچے کا مستقبل. پھر مال و دولت کا کریز ہم میں سے کس کو نہیں ہے. اور مرد کے ویک پوائنٹس میں سے برانڈڈ رائڈ یعنی صرف رائڈ نہیں کہا، یعنی کہا کیا الفاظ کے والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، یعنی صرف گھوڑا نہیں، نشان زدہ گھوڑا، یعنی برانڈڈ رائڈ جو ہے وہ مرد کا ویک پوائنٹ ہے. اور مرد بوڑھا جب ہو جاتا ہے تو خواہ وہ کا تاجر ہو خواہ وہ انڈسٹریسٹ ہو تو ایک فارم بناتا ہے اور اس میں کوئی فارمنگ کرتا ہے اور وہاں پر مویشی رکھتا ہے. تو بیوٹیفل آیات میں سے. جبکہ عورت کے جو ویک پوائنٹس ہیں اس کا سب سے بڑا ویک پوائنٹ کون ہے؟ مامتا. اس کو سورہ حج کی دوسری آیت میں بیان کیا گیا ہے قیامت کا منظر کھینچتے ہوئے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا، کہ لوگوں اللہ سے اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے، اور جس دن تم اسے دیکھو گے تو تم دیکھو گے کہ ہر یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی. کیوں؟ اور وَتَضَعُ ذَاتُ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ، اور تم لوگوں کو دیکھو گے نشے کی حالت میں. یہ مرد کا ذکر ہے، یعنی پہلی 2 تو ظاہر ہے کہ عورتوں ہی کے بارے میں ہے، اور یہ مرد کے بارے میں ہے کہ مرد کی ٹاپ کوالٹی کیا ہے؟ عقل. اور وہ ایسے نظر آئے گا جیسے نشے کی حالت میں ہو، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوگا. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.